7ویں صدی ہجری 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں سلطنت خوارزم اپنی بلندیوں پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے کافی علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے۔ ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو وہ فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اسی وقت جب وہ اس حوصلے کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان ہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ان میں ارطغرل غازی کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلہ کائی کا ایک جزو تھا، جو ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اس راستے کو طے کرتے ہوئے دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر وفات پا گئے۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل غازی اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئی۔ یہ جماعت صرف 420 خیموں پر مشتمل تھی۔ سلطان علاؤ الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہے تھے کہ قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی جماعت سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور ہے اور دوسری طاقتور ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور جماعت کی حمایت کے لیے آگے بڑھے اور اس جام بازی سے حملہ آور ہوئے کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس جماعت کی انہوں نے یوں بر وقت مدد کی تھی وہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل غازی کے اس کارنامے کے انعام میں سلطان علاؤ الدین نے اسے سغود کا زرخیز علاقہ جو بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا وہ اسے عطا کر دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور ان کے ساتھیوں نے جو خراسان اور ارمینیا سے آئے تھے انہوں نے یہاں پڑاؤ ڈالا۔ علاؤ الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سردار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعے داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا تھا اور ان کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترک قبائل جو ایشیائے کوچک میں پہلے سے آباد تھے ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور ان کی لڑائیوں میں شریک ہو کر ساتھ دینے لگے۔ اس طرح ان کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار کافی علاقوں میں قائم ہو چکا تھا۔ سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک سردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کے آخری منزل میں تھی۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے، اور وسطی اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے سلطان علاؤ الدین کو ایک اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے، اور سلطان علاؤ الدین نے سرحد کے قریب ارطغرل غازی کو بہت ساری جاگیر عطا کی اور اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔ ان علاقوں میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کراجائسار، بیلاجک وغیرہ۔ اکثر حصوں میں خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاؤ الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی ان کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 687 ہجری 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغود کے قریب دفن ہوئے۔